اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صلوات نتیجہ خیز تقریر کا ظاہر ہے کہ آج موقع ہے. موضوع آج آپ خمسہ اربعین کی چوتھی تقریر تحقیق و تسلیم کے عنوان پر ادبخانہ عطائے عباس میں سماعت کروا رہے ہیں. پہلی مجلس سے لے کے آج چوتھی مجلس تک ہم آ گئے گفتگو کرتے کرتے اور کتنے گوشے پہ گوشے نکلتے چلے آئے اور تقریر کو آگے بڑھاتے چلے گئے. اور یقین کیجئے کہ ابھی نتیجہ دینے کا دل نہیں چاہ رہا کہ اتنا اس میں مواد ہے تحقیق اور تسلیم پر کہ اس کے لیے اشرے درکار ہیں. لیکن چونکہ یہ خمسہ تھا اور یہ میری مجبوری ہے کہ کل صرف مسائل ہوں گے تو آج میں نتیجہ دے دوں. نتیجہ جلدی دے دوں گا, تمہید کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کی ایک مجلس ہے, مجلس میں شرکت فرمانی ہے. یہاں بھی مجلس کے بعد تابوت برآمد ہوگا, آپ تابوت کو باندھا دیں گے, ہم دوسری مجلس میں چلے جائیں گے. تحقیق اور تسلیم یہ ہمارا موضوع. آپ نے بہت اچھا سماعت فرمایا. میں نے کیسا پڑھا کیسا نہیں پڑھا وہ ایک الگ بات ہے. آپ نے سماعت بہت اچھا فرمایا اور آپ کی سماعتوں کے بلبوتے پر آج یہ موضوع تکمیل کی منزل پر آ رہا ہے. اب جو لوگ آ گئے ان کے حصے کا نتیجہ ہے, جو نہیں آئے ان کے حصے میں یہ نتیجہ نہیں ہے. یقیناً میں پہلی تقریر سے, چونکہ میں نے پہلی تقریر تمہیدی تقریر کی تھی, اسی لیے میں نے پورے خمسے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کی کیونکہ میں تمہید کر چکا تھا. اگر میری آگے کی تقریروں میں کسی کو کچھ بھی مسئلہ ہے تو وہ پچھلی پہلی تقریر اٹھا کے سنے کہ وہ تمہید کیا تھی. اگر تمہید سن لی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے یہ جملے کس وجہ سے کیے. تحقیق اور تسلیم اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے تم قرآن میں تحقیق کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جو تحقیق کا دشمن ہے اس کے دل پر بغض کے تالے لگے. جن کے دل پر بغض کے تالے لگے, تم نے بتا دیا جو تحقیق کے دشمن ہیں ان کے دل پر بغض کے تالے لگے. پروردگار جب تالوں کا ذکر ہوا تو چابی بھی یقیناً کچھ ہوگی. جہاں تالا ذہن میں آتا ہے وہاں چابی بھی ضرور آتی ہے. پروردگار جب تو نے کہا کہ دلوں
دلوں پر بغض کے تالے ہیں تو پروردگار ان بغض کے تالوں کی چابیاں کیا ہیں؟ اللہ نے کہا بغض کے تالوں کی چابیاں ہیں لعنت اللہ علیہ الکاذبین۔ تحقیق آسان نہیں ہوتی، تحقیق کے منازل مراحل بہت آسان ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تحقیق کو چھوڑ کے صرف تسلیم کی منزل پر آ جائیں۔ کل میں مطالعہ کر رہا تھا، حسین رضا بیٹھے آ کے دیکھنے لگے، میری کتابیں بکھری ہوئی تھیں، انہوں نے کتاب اٹھائی، کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا، صفحے پلٹنا شروع کر دیے۔ پلٹتے پلٹتے انہوں نے کافی دیر تک مطالعہ کرتے رہا، میں بھی مسکراتا رہا، میں ان کو دیکھتا رہا۔ جب ان کا مطالعہ آدھا تکمیل پر آ گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ان کتابوں سے پڑھ رہے ہو کہ جن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ شہزادی اژدہے سے خوفزدہ ہو گئیں۔ میں نے کہا صرف یہ نہیں لکھا، اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ شہزادی میں اور مولا میں جھگڑا ہو گیا۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ عصمت کی منزل پر نہیں تھے، اور اسی کتاب سے میں وہ روایتیں بھی پڑھ رہا ہوں جو 3 دن سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روایتیں انہوں نے پڑھی انہیں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہی ہے تسلیم و تحقیق، ان روایتوں پر تحقیق ہوتی ہے، تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تحقیق کرنے کے بعد کنہیں تسلیم کرنا ہے، کن پہ یقین کرنا ہے، اور کون سی تصدیق کی منزل پر جانا ہے، اچھا سماعت فرمایا۔ کیا ہے تحقیق، کیا ہے تسلیم؟ تحقیق دیکھیے بات یہ ہے کہ تحقیق کی منزل پر جب آ جائیں تو آل محمد سے محبت ہو جاتی ہے، اور ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم آل محمد سے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو تحقیق سے دور ہو جائے وہ آل محمد سے دور ہو جاتا ہے، جو تحقیق سے دور ہو جائے وہ آل محمد سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی جو تقریر کرنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی موضوع پر اس تقریر کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ ایک آج کی تقریر ظاہر نتیجہ خیز تقریر تھی اور طویل تقریر مجھے آج کرنی تھی یہاں پر، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو نتیجہ ہے وہ میں وہاں بھی بیان کروں، آدھا یہاں سن لیجیے گا، آدھا وہاں سن لیجیے گا۔ تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی، ختم ہو گئی تقریر، آپ نے نتیجہ مجھ سے سن لیجیے، آج کی حد تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر زندگی نے موقع دیا تو اگلے سال اسی موضوع کو لے کر چلیں گے، یا اگر آپ حکم کریں گے تو کوئی دوسرا موضوع انتخاب کر لیا جائے گا، منتخب کر لیا جائے گا۔ مجلس آپ سماعت فرما رہے تھے، تحقیق کسے کہتے ہیں، تسلیم کسے کہتے ہیں، تحقیق کس منزل پر لے کر آتی ہے؟ تحقیق آل محمد سے قریب کر دیتی ہے۔ اگر تحقیق کی منزل پر انسان آ جائے تو آل محمد سے قریب ہو جاتا ہے، اگر تحقیق کی منزل پر جانور آ جائے وہ بھی آل محمد سے قریب ہو جاتا ہے۔ انسان جانور بھی اگر تحقیق کی منزل پر آ جائے، تحقیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتابیں کھولنا اس کو پڑھنا، تحقیق کا مطلب حق کی تلاش ہے، اب جو حق کی تلاش میں صحیح کرتا رہا ہے وہ تحقیق کی منزل پر آتا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو۔ جو تحقیق کی منزل پر آئے گا وہ آل محمد کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جانوروں نے بھی تحقیق کی، انسانوں نے بھی تحقیق کی، پاک انسانوں نے تحقیق کی، پاک جانوروں نے تحقیق کی، اور جنہوں نے تحقیق نہیں کی آل محمد کے لیے، اس کا مطلب ہے وہ پاک انسان نہیں تھے اور پاک جانور نہیں تھے، اس کا مطلب ہے ناپاک جانور کبھی آل محمد کے لیے تحقیق نہیں کرتے۔ تو آپ نے صرف گھوڑا ذہن میں آ گیا کہ بھائی گھوڑا ہے، گھوڑا آ جاتا ہے، ان کے یہاں گھوڑے کو معرفت تھی ہے تو گھوڑوں کی سواری کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اونٹ ذہن میں آ جاتا ہے کہ ناقے پر سوار ہوتے تھے، ناقے ان کے ساتھ رہتے تھے، زیادہ سے زیادہ خچر آ جائے گا کہ بھائی انہوں نے خچر پر سواری کی، یہ سب آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ بھائی ہر جانور جو تحقیق کرنا چاہے، جو حق کی راہ میں صحیح کرنا چاہے وہ ان تک پہنچ جاتا ہے۔ شام کا دربار تھا، ممبر سجا ہوا تھا، ممبر پر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد اس نے خطبہ دینے کے بعد علی پر سب و شتم شروع کیے۔ جب اس نے علی پر سب و شتم یعنی تبرہ شروع کیا تو دیکھا کہ لوگوں نے دیکھا مجمع بھرا ہوا تھا، مسجد میں دربار میں مجمع بھرا ہوا تھا، وہ ممبر پر بیٹھ کر علی پر سب و شتم کر رہا تھا، تبرہ کر رہا تھا، اور سارا مجمع سن رہا تھا۔ پورے مجمع میں دیکھا کہ ایک دم سے اس دربار میں ایک بچکا ہوا بیل داخل ہوا، بیل داخل ہو کر ممبر کے پاس پہنچا، بلک کر اس نے اس خطیب کو اپنے سینگوں سے اٹھایا زمین پر اور سینگ اس کے پیٹ میں گھسیڑ دیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر علی کا کوئی دشمن ہو تو اس کے پیٹ میں وار کیا۔
इसने उसके पेट को फाड़ा, वो खतीब मर गया, बैल चला, बैल अब भागता हुआ चला, बैल मुस्कुरा रहा होगा दिल ही दिल में, उसने अली के दुश्मन को मारा, वो दरबार से बाहर निकला, लोग उसके पीछे लाठियां लेके चले, वो बैल भागता रहा, लोगों ने देखा वो बैल समंदर में कूदा, और समंदर में कूदने के बाद समंदर में तैरा नहीं, समंदर पे चलना शुरू कर दिया, पर चलता हुआ जा रहा था, और पीछे पीछे ये मजमा। अब मजमा जब आया, उसने देखा कि हम समंदर पर कैसे चले, इन्होंने जितने में कश्ती का इंतजाम किया, बैल गायब हो गया। इन मुकस्सिरीन से बेहतर तो ये बैल था जिसे अली के दुश्मन बर्दाश्त नहीं हुआ। ये जानवर हैं कि जिन्हें अली के दुश्मन बर्दाश्त नहीं होते। तो अब ये तहकीक की मंजिल के जो तहकीक की मंजिल पर आ जाए, उसे आले मोहम्मद से इश्क हो जाता है, लेता है, अल्लाह उसे ज़मीन पर रहने नहीं देता, आसमान पर बुलाता है। इसकी तफसील क्या है ये मैं अभी आगे बताऊंगा। अब ये है तहकीक की मंजिल की। तहकीक की मंजिल पर तो सब पहुंच गए, जिसने चाहा उसने अली के लिए तहकीक की, तहकीक करके तस्लीम किया, तस्लीम करके इस्लाम लाया, इस्लाम ला के यकीन किया, यकीन करके तस्दीक की मंजिल पर कोई ना पहुंचा। जब सलमान ना पहुंचे तो कोई क्या पहुंचेगा? तस्दीक की मंजिल पर कोई नहीं पहुंचा। तहकीक की, तस्लीम की, वहीं रुक गए। तहकीक मैंने बता दिया, तहकीक है हक, हक है अली, तस्लीम है इस्लाम, इस्लाम है मोहम्मद। अब जो तहकीक करेगा वो है मुहक्किक, तहकीक है अली। अब जो तहकीक करे वो है मुहक्किक, जो तस्लीम करे वो है मुसलमान, यानी वो इस्लाम ले आया। अब जो तस्लीम करे वो है इस्लाम, जो तहकीक करे वो है मुहक्किक। अली है तहकीक तो मुहक्किक है मोहम्मद, मोहम्मद है तस्लीम तो अली है इस्लाम। ये इस्लाम तो सुन लिया आपने, तस्लीम भी सुन लिया आपने, सुन लिया, इस्लाम भी सुन लिया, तस्लीम भी सुन लिया, यकीन भी सुन लिया। खुदा की कसम 3 दिन से यही पढ़ रहा हूँ कि इस्लाम क्या है, तस्लीम क्या है, और यकीन क्या है, और तहकीक क्या है। आज आखिरी मजलिस है तो सुन लीजिए कि आखिरी मंजिल तस्दीक की मंजिल है। ये तस्दीक क्या है? एक जुमला, आखिरी जुमला फजाइल का नतीजा खेज जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। ये तस्दीक क्या है? तस्दीक आखिरी मंजिल है तो तस्दीक को आखिरी मंजिल पर रखा गया। जब वो आखिरी आएगा तो तलवार लेकर आएगा, आस्तीनों को चढ़ाएगा, तलवार को चलाएगा, गर्दनें उड़ाएगा। अभी वो दुनिया में आएगा और आवाज आएगी, जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आ गया, बातिल चला गया, और बातिल को तो जाना था। ये कुरान की आयत थी, जाल हक, तहकीक है हकीकत, हकीकत है हक, जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। इसका मतलब है कि अब ये है हक, जो आया है वो है हक, आया है इमाम। अल्लाह कह रहा है हक आ गया। कितना सुनना, मैं नहीं जानता कि क्या सुनना है, किस नतीजे पर पहुंचना है, तुम्हारी मर्जी। यकीन की मंजिल पर हो, आज तस्दीक की मंजिल पर आ जाओ। आया है इमाम, अल्लाह कह रहा है हक आ गया। आया है इमाम, अल्लाह कह रहा है हक आ गया। आया है हादी, अल्लाह कह रहा है हक आ गया। आई है हुज्जत, अल्लाह कह रहा है हक आ गया। आया है हादी, अल्लाह कह रहा है हक आ गया। आया है मेहदी, अल्लाह कह रहा है हक आ गया। परवरदिगार मेहदी आए हैं, तू कह रहा है हक आ गया। तूने तो कहा था इन्नल्लाह हुवल हक, हक तो तू है, आज तू मेहदी को हक क्यों कह रहा है? अब क्या बचा, समझ आ गया? आखिरी मंजिल तस्दीक की मंजिल पर थी। इसका मतलब ये है आखिरी मंजिल तस्दीक की मंजिल थी, और तस्दीक की मंजिल पर मुस्तफ़ा पहुंचे थे, और मुस्तफ़ा ने पर्दा हटाया था और अल्लाह के मकाम को देखा था, और देखने के बाद तस्दीक हो गई थी कि हाँ ये वही है जिसे मैं देख रहा हूँ। वो मकाम अल्लाह का मकाम था, और रसूलुल्लाह ने आगे बताया अल्लाह हक है। वो पहला मोहम्मद था जिसने बताया वो हक है। जब आखिरी मोहम्मद आएगा तो अल्लाह कहेगा ये हक है। ज्यादा खुल के बयान नहीं कर सकता। ये है हक,
یہ ہے حق. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا باطل چلا گیا. تلوار یہ بعد میں چلائے گا. یہ جو حق آیا ہے یہ تلوار بعد میں چلائے گا. میں کیا کروں, میں جملہ بیان کروں کہ نہیں کروں؟ بسم اللہ. اللہ نے علی کو حق نہیں کہا تھا. اللہ نے کہا تھا الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اللہ نے خود کو حق کہا تھا کہ اللہ حق ہے. اس کا مطلب ہے اب جو حق ہے قسم اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا. اب کیا ایک روایت میرے ذہن میں ہے لیکن وقت اتنا نہیں ہے, روایت طویل ہے, وہ میں ابھی آگے بیان کرتا ہوں. اگلی مجلس میں آپ میرے ساتھ ہیں, وہاں میں روایت بیان کروں گا کہ یہ حق کیا ہے اور یہ یہاں کیسے آ گیا. یہ کون ہے کہ جس کے لیے جس کو سب حق کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے یہ حق ہے. حلول کا عقیدہ تو ہمارے یہاں ہے نہیں کہ اس نے اس تحقیق میں کیا حلول کر لیا یا وہی یہ حلول کی منزل پر تو نہیں آیا, کیا وہی یہ حقیقت بن کے دنیا میں آ گیا. کیس کیا ہے, ماجرا کیا ہے. اب میں کیا کروں, میں نے آپ سے یہی کہا کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے لیے اشرے درکار ہیں, ورنہ آدمی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. ختم ہو گئی تقریر میرے عزیزوں. آئے گا وہ جب حق تحقیق بن کر آئے گا, اور آنے کے بعد جب وہ تلوار نکالے گا تو سب کو تصدیق ہو جائے گی. لیکن تلوار وہ بعد میں نکالیں گے, پہلے وہ سینے پر ہاتھ ماریں گے. سینے پہ ہاتھ ماریں گے. حسین کو رونے والا آئے گا, وہ جو آئے گا وہ حسین کو رونے والا ہوگا. ماتم ہوگا حسین کا, خانہ کعبہ میں ماتم ہوگا. حسین کا ماتم کریں گے, جلوس کی سرپرستی میں جلوس نکلے ہوں گے. جب عزاداری ہو جائے گی تو تلوار یہ کھینچ کے نکالیں گے. کہاں ہیں جنہوں نے علی اکبر کو مارا, کہاں ہیں جنہوں نے علی اکبر کو مارا. ماتم میرے عزیزوں, آخری روایت سن لیجیے گا. سید سجاد کو دربار میں بلایا, آزادی دے دی گئی, جدا کر دی, ہتھکڑیاں جدا کر دی. آ گئے سید آزادی مل گئی. زینب نے کہا چلو سید سجاد چلے. سید سجاد نے ہماریاں منگوائی. چیلم قریب آ گیا. جب قافلہ چیلم کے لیے کربلا کے لیے چل رہا ہے, یہ قافلہ تیار ہوا, ہماریاں لائی گئی. زینب جب مدینے سے چلی تو علی اکبر نے سوار کرایا, محمد نے سوار کرایا, قاسم نے سوار کرایا, حسین نے سوار کرایا. اب وہی زینب پلک کے لے گئی ہے. ارے عباس کہا ہو, آج کیا بہن کو سوار نہ کراؤ گے؟ ایک بیمار بھتیجا آگے بڑھا, اس نے اپنی پھوپھی کو ناقے پر سوار کرایا. زینب ناقے پر سوار ہوئی, لیلا کو ناقے پر سوار کرایا, فرما کو ناقے پر سوار کرایا. ہر بیوی کو جب ناقے پر سوار کرا دیا, سید سجاد نے کہا قافلے کو آگے بڑھایا جائے. قافلے نے چلنا شروع کیا. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا قافلے کو روکو, ام رباب کی سواری چلی جا رہی ہے. ام رباب نظر نہیں آتی, ام رباب دکھائی نہیں دیتی. زندان کی طرف سے دو عورتیں ہوئی آئی. کہا ایک بیوی زندان کی جانب جا رہی ہے. سید سجاد زندان کی طرف گئے, دیکھا ام رباب قید خانے کی سلاموں کو پکڑے کہہ رہی ہے ارے سکینہ آزادی ہو گئی, سکینہ اٹھو, سکینہ گھر چلو.